السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری آف بلیس۔ میرا نام محمد اذان ہے۔ میں آپ کو اپنے چینل پہ کہانیاں سناتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی سننے۔ دروازہ کھولو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آمنہ گھر میں اکیلی تھی۔ آمنہ کے ابو دفتر گئے ہوئے تھے۔ آمنہ کی امی اس کی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کے بہن بھائی اسکول گئے ہوئے تھے۔ وہ آج اسکول نہیں گئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ آمنہ نے چھٹی کی درخواست بھی بھیج دی تھی۔ بچوں، جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ بھی چھٹی کی درخواست ضرور بھیجیں۔ اس نے چھٹی کی درخواست بھیج دی تھی۔ تھوڑی دیر وہ بیڈ پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر گھنٹی بجی۔ وہ دوڑتی دوڑتی دروازے پر گئی۔ اس نے سوراخ میں سے دیکھا کہ باہر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ ایک پڑھی لکھی ماڈرن سی عورت کھڑی ہوئی تھی جس نے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک اور میک اپ بھی صحیح کیا ہوا تھا۔ اس نے میک اپ بھی ٹھیک ٹھاک کیا ہوا تھا اور وہ پڑھی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا مجھے تمہاری امی سے ملنا ہے۔ اس نے کہا میں گھر پہ اکیلی ہوں، آپ جو کہنا ہے آپ باہر سے کہہ دیں۔ انہوں نے کہا تمہارے ماموں لندن میں رہتے ہیں نا؟ اس نے کہا نہیں، میرے ماموں تو لندن میں نہیں رہتے، ایک فیصل آباد اور ایک کراچی میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا تمہاری امی کے کزن ہیں تو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی پڑوسن ہوں۔ انہوں نے مجھے تحفے دے کے بھیجا ہے کہ یہ تمہارے جو ماموں لندن میں رہتے ہیں انہوں نے تمہارے لیے کچھ تحفے بھیجے ہیں اور ساتھ تمہاری امی کے لیے ایک خط بھی بھیجا ہے۔ آمنہ نے کہا میرے ماموں کوئی لندن میں نہیں رہتے، ایک فیصل آباد اور ایک کراچی میں رہتے ہیں۔ اس عورت نے بولا کہ نہیں۔ اس عورت نے کہا نہیں، تمہاری امی کے وہ کزن ہیں۔ اس نے کہا سوچ لو، اس میں شاید کھلونے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ آمنہ نے کہا میں دروازہ نہیں کھول سکتی، آپ ادھر ہی رکھ جائیں، امی آئیں گی تو وہ اٹھا لیں گی۔ اس نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو؟ کہیں یہاں پہ کوئی چور چکا اٹھا کے لے گیا تو پھر؟ آمنہ نے کہا میں کہہ رہی ہوں نا، آپ ادھر ہی رکھ جائیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری عقل کوئی گھاس کھانے تو نہیں گئی؟ تم پاگل ہو؟ اگر یہاں سے کوئی چور چکا اٹھا کے لے گیا تو تم لوگ کو نقصان ہوگا۔ اس نے کہا دروازہ کھولو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس نے کہا آمنہ نے کہا میری امی شام کو گھر واپس آئیں گی، آپ شام کو آ جائیے گا۔ اس عورت نے کہا نہیں، 1 گھنٹے مجھے حیدرآباد اور وہاں سے واپس جانا ہے، میرے پاس بہت کم وقت ہے، شام ہونے میں تو بہت دیر پڑی ہے۔ اس نے کہا وہ سوچنے لگ گئی۔ آمنہ نے سوچا کہ یہ تو پڑھی لکھی بھی لگ رہی ہے اور بڑے گھر کی بھی لگ رہی ہے، میک اپ بھی ٹھیک ٹھاک کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا سوچ لو، اس میں کھلونے بھی ہیں۔ آمنہ نے دروازہ
آخرکار کھول ہی دیا۔ اس عورت نے دھکا دے کے اس کو گرا دیا اور دروازہ کھلنے کی دیر تھی، وہ عورت جٹ سے داخل ہوئی اور آمنہ کو دھکا دیا۔ وہ اندر آ گئی اور اس کے ساتھ ایک موٹا تازہ سا آدمی بھی اندر داخل ہوا اور جلدی جلدی سے انہوں نے زیور، پیسے وغیرہ چرائے اور آمنہ کو کہا ہلنے کی کوشش نہ کرنا اور شور بھی نہ مچانا ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ عورت بہت چلا کے بولی، وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پولیس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ عورت بہت چلا کے بولی، اگر تم نے پولیس کو بتایا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا بہت برا حال کریں گے، چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو۔ اس عورت نے باہر دیکھا کوئی ہے تو نہیں، جب باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے آدمی کو اشارہ کیا چلو چلتے ہیں۔ وہ بائک پہ بیٹھے اور چلے گئے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیں کوئی بھی انسان ہو ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ اگر ہمارا اپنا ہو یا کوئی نے کسی سے بات پوچھنی ہو تو اس سے پوچھ کے ہی کھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔